حیات طیبہ میں صدیق اکبر مسجد نبوی کے امام رہے، کل کتنی نمازیں پڑھیں اس دوران؟ تو درست جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں 17 نمازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات طیبہ میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت مسجد نبوی کے اندر کرائی ہے۔ آج کا اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کہاں تھے؟ تو درست جواب ہے آپ مقام سخ میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔ آج کا اگلا سوال ہے، ثقیفہ بنی سعدہ کے حادثے کی اطلاع کس نے دی؟ تو درست جواب ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں پہ باتیں سنی تو فوراً وہاں سے چل دیے اور مسجد نبوی میں آ کر اطلاع پہنچائی۔ اگلا سوال ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف جاتے وقت راستے میں کون کون ملے جنہوں نے کہا واپس جاؤ؟ یعنی حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں کون سے 2 آدمی ملے جنہوں نے کہا واپس جاؤ، آپ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے؟ وہ 2 حضرات یہ ہیں، حضرت عاصم بن عدی اور عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے منع کیا لیکن آپ وہاں گئے اور سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کا اگلا سوال، اسود عنسی کا نام کیا تھا؟ تو درست جواب اوہیلہ بن کعب بن غوث۔ یہ اسود عنسی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کا اصل نام تھا، چونکہ اس کا چہرہ کالا سیاہ تھا اس وجہ سے اس کو اسود کہا جاتا ہے۔ آگے، اس کے شہر کو کاف حنان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کتنے سوار تھے؟ اسود عنسی نے جب یمن پر اور دیگر علاقوں پہ قبضہ کیا تو اس کے ساتھ اس کے سوار کتنے تھے؟ تو درست جواب ہے 700۔ 700 سواروں کے ساتھ اسود عنسی نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ آج کا اگلا سوال، اسود کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کا درست جواب فیروز دیلمی نے۔ بعض کہتے ہیں قیس بن مکسوح نامی شخص نے ان کو قتل کیا۔ آج کا اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ تو درست جواب ہے ابو سلیمان ان کی کنیت تھی۔ اگلا سوال، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 خلفاء کا مشورہ دیا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاری نے مہاجرین کے حق میں تقریر کی۔ سب سے پہلے بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اور بیعت عامہ ثقیفہ بنی سعدہ کے دوسرے دن مسجد نبوی میں ہوئی۔ اس روز 33,000 لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ بعد بیعت کی، یہ تاریخ اسلام معین الدین ندوی کا قول ہے، اور 40 روز بعد بیعت کی، یہ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اگلا سوال ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل عمر کتنی تھی جب ان کو سپہ سالار بنایا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 17 سال کی عمر میں ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، صدیق اکبر اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ آج کا اگلا سوال، لشکر اسامہ جس کو شام کی طرف بھیجا گیا تھا، حضرت اسامہ کے والد اور دیگر جو 12 صحابہ غزوہ موتہ میں بلقاء کے علاقے میں شہید ہوئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے اس لشکر کو بھیجا گیا۔ کتنے دن بعد فاتحانہ طور پر مدینہ واپس یہ لوٹے؟ تو درست جواب ہے 40 دن کے بعد یہ حضرات سالمن غانمن واپس لوٹے۔ ایک قول یہ ہے کہ 70 دن کے بعد واپس لوٹے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 40 دن کے بعد یہ واپس لوٹے۔
اگلا سوال، کس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کو شکست دی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، وصال کا، دنیا سے پردہ فرما جانے کا سن کر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ کچھ صحابہ کو تردد بھی ہوا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کس طرح کیا جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس مقام پر صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کو شکست دی؟ تو درست جواب ہے مقام ابرق میں منکرین زکوٰۃ، جن میں ابس اور زبیان کے قبائل نمایاں تھے، ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ آج کا اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقام تک منکرین زکوٰۃ کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا؟ تو درست جواب ہے مقام ذی القصہ تک ان کا تعاقب کیا۔ مقام ابرق میں شکست دینے کے بعد آپ نے ان کا تعاقب کیا اور پیچھا کیا، یہاں تک کہ مقام ذی القصہ تک آپ ان کے تعاقب میں گئے۔ آج کا اگلا سوال، مقام ابرق میں کون لوگ مقابل تھے، یعنی منکرین زکوٰۃ جو تھے وہ کون تھے؟ تو درست جواب ابس، زبیان، بنو بکر، سالبہ وغیرہ، بنو حوازن وغیرہ کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ آج کا اگلا سوال، کون سے صحابی مال غنیمت کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے کہ منکرین زکوٰۃ نے ان پر حملہ کر کے چند مسلمانوں کو شہید کیا اور مال غنیمت لوٹ لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پہ منکرین زکوٰۃ کو شکست دی، ان سے جو مال غنیمت ملا وہ ایک صحابی کو دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف متوجہ ہوئے تو منکرین زکوٰۃ نے ان پر حملہ کر دیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ صحابی کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وجہ سے جب یہاں پر کچھ مسلمان شہید ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں ان کا بدلہ لوں گا، جتنے میرے بندے شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، میں ان کے اتنے آدمی قتل کروں گا۔ پھر آپ نے مقام ابرق میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا، مقام ذی القصہ تک ان کا تعاقب کیا۔ آج کا اگلا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی فتح جو مدینہ میں رہتے ہوئے حاصل ہوئی یا آپ نے حاصل کی وہ کون سی ہے؟ تو درست جواب اسود عنسی کا قتل۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کافی لوگ اس سوال کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ پہلی فتح کون سی ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلی فتح جو مدینہ میں رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی وہ اسود عنسی کا قتل اور اس کی خبر کا مدینہ میں پہنچنا ہے۔ اگلا سوال، لشکر اسامہ کی کل تعداد کتنی تھی جن کو شام کے علاقے کی طرف بھیجا کیا؟ تو آپ جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں 700 افراد تھے، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے درخواست کر کے ان کو میری مدد کے لیے مدینہ میں رہنے دیا جائے، تو آپ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا، چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی حضرت عمر کو رہنے کی اجازت دے دی۔ آج کا اگلا سوال، مرتدین کے استیصال کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے علم اور کتنے لشکر تیار کیے؟ کون سا لشکر کس طرف بھیجا؟ یہ ابھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو اس کا درست جواب ہے 11 لشکر آپ نے تیار کیے۔ کس مدعی نبوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ آج کا اگلا سوال، تو اس کا درست جواب ہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تاریخ اسلام معین الدین ندوی نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر تیار کیے ناظرین، ان میں پہلا لشکر اور پہلا علم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور مقابلہ ان کا تھا طلحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کے ساتھ۔ دوسرا علم اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور ان کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔
تیسرا عالم شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور ان کو بطور اکرمہ کے مددگار کے بھیجا گیا، اور اس کے بعد حکم یہ تھا کہ بنو کندہ اور بنو قزاع پر حملہ کرنا ہے۔ چوتھا عالم حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور ان کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ شام کی طرف جا کے سرحدات کی حفاظت، تاکہ دشمن شام کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پانچواں عالم حضرت حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور ان کا مقام تھا ملک عمان، جس کا ایک شخص مرتد ہو گیا یا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آگے اس کا ذکر آئے گا، اس کے خلاف بھیجا گیا۔ چھٹا عالم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور مقابل ان کے دے مرتدین قزاع۔ ساتواں عالم ارفجہ بن حرثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، ان کو بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا گیا اہل مہرہ کی طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت یہ کی جب تک عمان میں رہیں گے تو حذیفہ امیر ہوں گے، جب عمان سے آگے جائیں گے تو ارفجہ امیر ہوں گے۔ آٹھواں عالم طریفہ بن حاجز یا طریفہ بن حاجز کو دیا گیا، بنو سلیم اور بنو حوازن کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ نواں عالم دیا گیا سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو اہل یمن کی طرف بھیجا گیا۔ دسواں عالم حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور بحرین کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ گیارہواں عالم مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور ان کو صنعاء کی طرف بھیجا گیا، یہ صنعاء کے گورنر تھے، ان کو شکست اور ان کا محاصرہ کر لیا تھا اسود عنسی نے۔ یہ تمام لشکر ماہ جمادی الاول 11 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آج کا اگلا سوال، طلحہ اسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک کاہن تھا۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ طلحہ کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک لشکر بھیجا تھا حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں۔ طلحہ کے ساتھ قبیلہ طے کے لوگ مل گئے تھے، دیگر قبائل کے لوگ بھی مل گئے تھے۔ تو سوال یہ ہے، قبیلہ طے کے لوگ کس کے سمجھانے سے دوبارہ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے طلحہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو درست جواب ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی کہ حملہ کرنے سے پہلے مجھے موقع دیجئے، میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا، اور مجھے امید ہے میری قوم واپس آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ طلحہ سے مقابلہ کہاں ہوا؟ تو مقام بزاخہ میں طلحہ سے مقابلہ ہوا۔ یہ بزاخہ ایک چشمہ کا نام ہے۔ اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں طلحہ کو اور اس کے لشکریوں کو شکست ہوئی۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ، جس کا نام النوار یا نوار تھا، ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں قزاع قبیلہ میں رہا۔ بعد میں مسلمان ہوا، کہا جاتا ہے جنگ نہاون میں شہید بھی ہوا۔ اس طلحہ کے ساتھ جنگ میں 30 افراد قیدی بنے، ان میں ایک طلحہ کا کمانڈر عیینہ بن حسن بھی تھا۔ ان کو مدینہ بھیجا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ آج کا اگلا سوال ہے، مقام بزاخہ کے مفرورین کہاں جمع ہوئے؟ جب طلحہ بھاگ گیا اور اس کے مفرورین منتشر ہو گئے، یہ پھر ایک اور آدمی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو اس کا جواب ہے مفرورین ایک عورت سلمہ بنت مالک کے پاس جمع ہو گئے۔ سلمہ بنت مالک نامی ایک عورت کے پاس یہ مفرورین جمع ہو گئے، وہاں بھی زبردست لڑائی ہوئی۔ چنانچہ سلمہ بنت مالک کے اونٹ کی حفاظت میں 100 لوگ قتل ہوئے سلمہ کے حواریوں میں سے۔ اس کے بعد جا کے یہ سلمہ قتل ہوئی اور ان کے لشکریوں کو شکست ہوئی۔ سلمہ بنت مالک کی کنیت جو تھی ام زمل تھی، اس کی ماں قرفہ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرفتار ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ بن حضرت اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ آج کا اگلا سوال ہے، سجاح کس مذہب سے تعلق رکھتی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو درست جواب ہے سجاح عیسائی تھی۔ اس کے بارے میں بھی کافی لوگ
الجھن کا اور ڈپریشن کا شکار تھے کہ سجاح کس مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تو یاد رکھیے سجاح مذہباً عیسائی تھی۔ اگلا سوال، سجاح کا مؤذن کون تھا؟ تو درست جواب ہے ثبت بن ربعی، یہ شخص سجاح کا مؤذن تھا۔ یہ سجاح اور مسلمہ کی جب آپس میں شادی ہوئی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، 3 دن کے بعد یہ خیمہ سے باہر آئی تو اپنی قوم والوں نے اور جو اس کے ساتھ حواری تھے انہوں نے پوچھا کہ شادی تو ہو گئی، حق مہر میں کیا دیا گیا؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ جیسی عورت کے لیے حق مہر کے بغیر شادی ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمہ کو جب یہ بات پہنچی تو مسلمہ نے کہا اپنے مؤذن کو بھیجیے، تو اس نے اپنا مؤذن یہی ثبت بن ربعی کو بھیجا اور مسلمہ نے کہا جا کر اعلان کروا دو ہم نے حق مہر میں تمہاری قوم سے 2 نمازیں عشاء اور فجر کی معاف کر دی ہیں۔ اگلا سوال، مدینہ میں بنو سلیم کے ایک سردار جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملاقات کی اور یہ کہا مجھے ساز و سامان چاہیے، میں مرتدین زکوٰۃ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو آلات حرب دیے، مگر وہ جب یہ سامان وغیرہ لے کر گیا راستے میں جو بھی مسلمان اس کو ملتا اس کو قتل کر دیتا، گویا کہ بنو سلیم کے اس سردار نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس کا نام کیا تھا؟ تو درست جواب ہے الفجات بن عبد جالیل۔ اس نے دھوکے سے ایسا کیا تو عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑا، مدینہ میں اس کو قتل کیا گیا، بلکہ اس کو مدینہ میں جلا دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، سجاح بنت حارث بنو تمیم کی شاخ بنو تغلب سے تعلق رکھتی تھی، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تو درست جواب ہے 4000، اس کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ اگر پوچھا جائے کس قبیلے سے تعلق؟ بنو تمیم سے۔ بنو تمیم کی کس شاخ سے تعلق؟ بنو تغلب سے۔ اور نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس کے لشکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو درست جواب 4000۔ سجاح نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کیا؟ یہ اگلا سوال ہے، یعنی کیا فوائد دیے، کون سی چیزیں مشروع کیں؟ تو درست جواب ہے سور کا گوشت، شراب، زنا، ایسی چیزوں کو حلال کیا۔ مالک بن نویرہ نامی شخص اس کا ساتھی تھا۔ مسلمہ نے سجاح کو خط لکھا، آپس میں ان کی شادی ہوئی، مہر میں نماز فجر اور عشاء کی معافی ہوئی۔ پھر جب یہ وہاں سے یمامہ سے روانہ ہوئی، راستے میں اس کو پتہ چلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کا قصد رکھتے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، تو یہ خالد بن ولید کے ڈر سے جزیرہ میں بھاگ کر گمنامی کی زندگی اس نے بسر کی ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے، مالک بن نویرہ کو کس نے قتل کیا؟ تو درست جواب حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تو درست جواب طلحہ نے، کیونکہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ گشت پر مأمور تھے۔ اس دوران آپ نے طلحہ کے بیٹے حبال کو قتل کر دیا، تو طلحہ اور اس کے بھائی مسلمہ نے مل کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اگلا سوال ہے، مالک بن نویرہ کی بیٹی ام تمیم دختر المنہال سے شادی کس نے کی؟ تو درست جواب ہے خالد بن ولید۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور قتل کرنے کا حکم اور آرڈر خالد بن ولید کا تھا، کیونکہ اس کے اسلام کے بارے میں صحیح طور پہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج کا اگلا سوال، مالک بن نویرہ کو قتل کرنے پر کون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر مدینہ چلے آئے؟ تو درست جواب حضرت ابو قتادہ الحرث بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید سے ناراض ہوئے کہ تم نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، اس کی بستی سے اذان کی آواز آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ناراض ہو کر مدینہ میں پہنچ گئے۔
اگلا سوال ہے مسلمہ کے خلاف جنگ میں انصار کے امیر کون تھے؟ تو درست جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں پہ شہید بھی ہوئے۔ اگر سوال ہو جائے خطیب النبی کس کو کہا جاتا ہے تو ثابت بن قیس اس کا جواب ہوگا۔ اگر سوال ہو خطیب الانصار کس کا لقب ہے تب بھی جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگلا سوال مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا؟ تو درست جواب حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد سالم حضرت سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے ان کے پاس علم رہا۔ یہ دونوں علم بردار حضرت قیس بن ثابت بھی، حضرت زید بھی اور حضرت سالم بھی، یہ سب شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اگلا سوال مسلمہ کی فوج نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو درست جواب اقرب نامی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اگلا سوال کون سا شخص مسلمہ سے مل گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا مگر مرتد ہو گیا؟ تو درست جواب رجال بن عنفوا، بعض اس میں رحال بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا مسلمہ کے پاس کہ جا کے ان لوگوں کو سمجھائے، مگر یہ وہاں جا کر مرتد ہو گیا اور مسلمہ کے ساتھ مل گیا۔ اس شخص کو زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ آج کا اگلا سوال مسلمہ کو باغیچہ میں جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ میدان عقرب میں جب اس کو شکست ہونے لگی تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے باغیچے میں چلے جائیں، تو اس کا نام ہے محکم بن طفیل نامی شخص نے۔ اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے مسلمہ کا باغیچہ کہلاتا تھا یا اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب حدیقۃ الرحمن مسلمہ کے باغیچے کا نام تھا۔ سوال بن سکتا ہے کس کا باغیچہ تھا؟ حدیقۃ الرحمن مسلمہ کا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حدیقۃ الرحمن تھا۔ اور جب اس کے لشکری بڑی تعداد میں وہاں پہ قتل ہوئے تو اس کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس باغیچہ کا نام بعد میں کیا پڑ گیا؟ تو درست جواب حدیقۃ الموت۔ اگلا سوال ہے کس صحابی نے کہا مجھے باغیچے کی دیوار سے ادھر پھینک دو میں اس کے دروازے کھول دوں گا؟ چنانچہ یہ لوگ جب باغیچے کے اندر چلے گئے، قلعہ بند ہو گئے، دروازے بند کر دیے، اب مسلمان باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، تو ایک صحابی نے کہا مجھے آپ دیوار کے اوپر سے اس طرف پھینک دو، میں انشاءاللہ قلعہ اور اس کے دروازے کھول دوں گا۔ سوال یہ ہے اس صحابی کا نام کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کہا۔ چنانچہ ان کو پھینکا گیا اور انہوں نے لڑتے مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر دروازے کھول دیے، تو پھر سب مسلمان قلعہ کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلا سوال ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کی ماں کس مارکہ میں لونڈی بنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی جن سے یہ محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ درست جواب مارکہ یمامہ میں۔ اگلا سوال جنگ یمامہ کب ہوئی؟ تو درست جواب خلیفہ بن خیاط کے بقول 11 ہجری میں، واقدی کے مطابق 12 ہجری میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 11 میں جنگ شروع ہوئی، 12 میں ختم ہوئی، تو راجح قول یہ ہے کہ 12 ہجری میں ہوئی، اگرچہ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی نے 11 ہجری لکھا ہے۔ مرتدین کی بستیوں میں سے پہلی بستی کون سی تھی جس نے نماز جمعہ کو قائم کیا؟ یعنی مدینہ کے علاوہ اور مکہ کے علاوہ، طائف کے علاوہ اور کون سی بستی تھی؟ آس پاس کے سب لوگ منکر ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، مگر ایک بستی تھی جنہوں نے جمعہ کی نماز کو باقی رکھا، مرتد نہیں ہوئے۔ تو درست جواب ہے جواسی۔ یہ بستی اسلام پر قائم رہی تھی۔ یاد رکھیے مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب سے پہلے جہاں پہ جمعہ کی نماز قائم کی گئی وہ بستی بھی یہی جواسی ہے جہاں سے وفد عبد القیس والے لوگ آئے تھے۔ ناظرین سوالات اور بھی کافی رہتے ہیں، ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو آج اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید سوالات بھی اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید یہ ہے کہ 2 سے 3 ویڈیو کے اندر ہم اس ٹاپک کو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اور اس کے حالات کو ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شروع کریں گے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔